الصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ یہ آیہ کریمہ غزوۃ البدر کی صورتحال کے بعد اس پر جو اس وقت تبصرے کیے گئے ان کی بات کر رہی ہے۔ بڑی عجیب بات تھی کہ دنیا میں تاریخ عالم میں یا تاریخ انسانی میں یہ ایک پہلی ایسی جنگ تھی جس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ جنگیں ہوتی ہیں زمینوں کو فتح کرنے کے لیے، ممالک کو فتح کرنے کے لیے، اقوام کو نیچا دکھانے کے لیے، یا پھر دوسروں کا مال و زر چھیننے کے لیے۔ اس جنگ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ کوئی مال و زر چھیننا مقصود تھا، نہ کسی کو نیچا دکھانا یا شکست دینا مطلوب تھا، نہ کسی سے کوئی خطہ زمین چھیننا مقصد تھا۔ یہ اپنی نوعیت کی واحد جنگ تھی جو محض مظلوموں کے حق میں اور ظالموں کا ہاتھ ظلم سے روکنے کے لیے لڑی گئی۔ ظالم ایک پورا معاشرہ تھا جو صدیوں سے اپنی ڈگر پر آ رہا تھا۔ اس معاشرے کا قانون طاقتور کی رائے تھا۔ جو طاقتور ہوتا، جو اس کی رائے ہوتی، جو اس کی مرضی ہوتی، وہی قانون تھا۔ ان مظلوموں سے ان مجاہدین کو کیا لینا تھا؟ خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا لینا تھا؟ ان مظلوموں سے نہیں لینا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کی طرف سے آخری نبی اور آخری رسول ساری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے، اور رسول دو ہی کام کرتا ہے، دو ہی فرائض منصبی ہوتے ہیں اس کے۔ ایک، بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ، بندوں کو رہنمائی فرمانا، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے اطلاع دینا، اللہ کی خوشنودی اور ناخوشی سے آگاہ کرنا، اعمال اور کردار پر مرتب ہونے والے اجر کے بارے مطلع کرنا، یعنی بندوں کے اور خالق کے جو تعلقات ہیں ان میں رہنمائی فرمانا، انہیں استوار۔ دوسرا کام ہوتا ہے رسول کا کہ جو رشتہ بندوں کا بندوں کے ساتھ اس میں توازن پیدا کیا جائے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق پر کوئی ظلم نہ کرے۔ قرآن حکیم نے یہ اصول بیان فرمایا، وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔
تب تک جہاد کرتے رہو، تب تک قتال کرتے رہو جب تک کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سارا نظام محض اللہ کا ہو جائے کہ جس بندے کو بحیثیت انسان جو حق اللہ نے دیے ہیں ان حقوق میں کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ یہ بات اس معاشرے میں سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ کمزوروں کی طرف سے، مظلوموں کی طرف سے، جن میں خود ظالم کا ہاتھ روکنے کی سکت نہیں ہے، ان کی طرف سے بغیر کسی دنیاوی معاوضے یا لالچ یا فائدے کی توقع کیے ہوئے کوئی شخص ظالموں کے خلاف میدان میں اترے گا جو ایک پورا معاشرہ۔ دوسری عجیب بات یہ تھی کہ ظلم کی طرف فوجی طاقت زیادہ تھی، اسلحہ زیادہ تھا، راشن اور کھانے پینے کی فراوانی تھی، اونٹ اور گھوڑے سواری کی فراوانی تھی، اور مکہ مکرمہ کے چیزہ چیزہ جنگجو اور جاں باز اس میں شامل تھے اور ان کی تعداد 1000 تھی، 1000 کے لگ بھگ تھی کم و بیش۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراکاب 313 تھے، جن میں کچھ بچے تھے، کچھ بوڑھے تھے۔ اسلحہ برائے نام تھا، سواریاں بھی برائے نام تھیں اور راشن بھی برائے نام تھا، یعنی جو وسائل جنگ میں ضرورت ہوتے ہیں وہ نہیں تھے۔ تعداد میں بھی کم تھے، پھر سارے نوجوان نہیں تھے، کچھ بزرگ تھے، عمر رسیدہ لوگ تھے، کچھ بچے تھے۔ عالم یہ تھا کہ کسی کے پاس صرف ایک چادر تھی جو اس نے کمر کے گرد لپیٹ کر گردن کے پیچھے گانٹھ اور گرہ دے لی تھی، اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی تھی کہ ان میں سے جب ایک صحابی شہید ہوئے تو ان پر اسی چادر کا کفن ڈالا گیا تو پاؤں اگر ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا اور سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، تو حضور نے فرمایا کہ پاؤں پر گھاس رکھ دو اور سر کو چادر سے ڈھانپو۔ یہی عالم اسلحہ کا تھا، 8 زریں، 6 گھوڑے، 2 تلواریں، کچھ نیزے اور باقی تیر کمان تھے۔ راشن کا یہ عالم تھا کہ عین میدان کارزار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کھجوریں فی جوان تقسیم فرمائیں، یہ دن بھر کے جہاد کے لیے مجاہدین کا اور غازیوں کا راشن۔ اس پر منافقین نے کہا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، جنہیں اللہ پر اعتماد نہیں تھا، جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پختہ ایمان نصیب نہیں تھا، جو میں دیکھا دیکھی اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے۔ یاد رکھیں، منافق وہ نہیں ہوتا جو کھلا انکار کرے اسلام کا، منافق وہ ہوتا ہے جو زبانی کلمہ بھی پڑھتا ہے، لوگوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوتا ہے، بظاہر سارے کام مسلمانوں کے کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں نہ اللہ پر یقین ہوتا ہے اور نہ اللہ کے رسول پر اعتماد ہوتا ہے۔ وہ دنیاوی فائدے کے لیے قرآنی احکام کو پامال کر سکتا ہے، وہ دنیاوی فائدے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کو پامال کر سکتا ہے، وہ دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کی اطاعت چھوڑ سکتا ہے اور دنیا داروں کی اطاعت میں جا سکتا ہے، اسے منافق کہتے ہیں۔ جب منافق کا لفظ آتا ہے تو یہ یقین جان لیجئے کہ یہ شخص نام کا مسلمان تھا لیکن عملاً کافروں سے بھی گیا گزرا۔ اور منافقین کی سزا بھی اللہ نے کافروں سے الگ اور زیادہ رکھی ہے، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
کہ جہنم سے کے سب سے نچلے خانے میں منافقین کو رکھا جائے گا، اور جو کفار کو سزا ملے گی، ان کے جو وجود جلیں گے، ان کے جو زخم ہوں گے، ان میں سے جو پیپ اور خون بہے گا وہ منافقین کی غذا ہوگی۔ سب سے زیادہ عذاب منافقین کو ہو۔ اب منافقین نے جب ساری صورتحال کا جائزہ لیا کہ ایک تو اس جنگ سے کوئی فائدہ نہیں، اگر جیت بھی جاؤ تو جن مظلوموں کی جان چھٹے گی وہ آپ کو کیا دیں گے؟ ان کے پاس تو پہلے کچھ نہیں، مخلوق الحال لوگ ہیں، الٹا گلے پڑیں گے۔ پھر جیتنا کیسے ممکن ہے کہ ادھر 1000 آدمی ہیں، ادھر 313 ہیں، ادھر سارے جنگجو جوان ہیں، ادھر کچھ بچے کچھ بوڑھے بھی ہیں، ان میں ان کے پاس سواریاں اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، وہ روزانہ اونٹ ذبح کرتے ہیں، ان کے اس میں کیمپ میں چہل پہل ہے، اور یہاں 5 کھجوریں بانٹی جا رہی ہیں اور پانی تک دستیاب نہیں، اسلحہ نام کو نہیں، تو یہ کیسی جنگ ہے؟ اس پر انہوں نے کہا غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے انہیں بڑائی میں مبتلا کر دیا ہے، مغرور کر دیا ہے۔ انہیں یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، انہیں ایسا ہے کہ ہمیں اللہ فتح دے گا، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہم حاصل کر دیں گے۔ یہ عجیب بات ہے، کیسے تمہیں فتح ہوگی کہ تمہارے پاس افراد بھی کم ہیں، اسلحہ بھی کم ہے، خوراک بھی نہیں ہے؟ تو یہ محض اپنے دین پر مغرور ہو کر جا رہے ہیں۔ آگے اصول ارشاد فرمایا، لیکن منافق اس راز کو نہیں سمجھتے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، منافق یہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، وہ قادر ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جسے چاہے فتح دے، جسے چاہے شکست دے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، فرمایا تاریخ انسانی کو دیکھو، کتنی کمزور جماعتوں کو، کتنی طاقتور جماعتوں پر اللہ نے فتح دی۔ یہ تاریخ ہے انسانی، اس میں دیکھو کہ کتنی کمزور بظاہر تعداد میں کم، اسباب میں کم طاقتیں تھیں، جنہیں بڑی بڑی نامور طاقتوں پر اللہ نے فتح دی۔ اس سے کیا بعید ہے وہ بدر میں بھی فتح دے، اور ایسی فقیل المثال فتح دی اس نے کہ 70 کافر مارے گئے، چوٹی کے بندے 70 مارے گئے، اور 70 ہی قید بھی ہوئے۔ نامور لوگ جو تھے مکہ مکرمہ کے وہ قیدیوں میں، اب 70 بڑے بڑے سردار بھی اور بڑے بڑے جانباز بھی مارے گئے، بلکہ 2 نوعمر لڑکوں نے ابو جہل کو قتل کیا، جو سب سے بڑا سردار تھا اسے بھی 2 نوجوان لڑکوں نے قتل کیا۔ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ جب وہ دونوں جنگ کے لیے ہر کوئی اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتخاب فرما رہے تھے مدینہ منورہ میں، تو ایک بچہ پیش ہوا اور حضور نے اس کا قد کاٹ اور جسم دیکھ کر فرمایا عمر تو تمہاری کم ہے لیکن تم لڑنے کے قابل ہو، اسے رکھ لیا۔ جب دوسرا پیش ہوا تو وہ اس سے قد کاٹ میں بھی کم تھا، آپ نے فرمایا تمہاری عمر بھی کم ہے، تمہاری جسامت اور قوت بھی کم ہے، لہذا تمہیں ساتھ نہیں لے جایا جائے گا۔ تو اس نے فوراً کہا حضور جسے آپ نے رکھ لیا ہے اگر اس سے آپ میری کشتی کرا دیں تو میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں، اس سے تو میں تکڑا ہوں، اسے آپ نے رکھ لیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کشتی لڑ کر دکھاؤ۔ جب کشتی لڑنے لگے تو اس کے کان میں کہا کہ بھائی میں تم سے کمزور ہوں لیکن تم ہار جانا تاکہ میں بھی جا سکوں۔ اور یہی وہ 2 بچے تھے جنہوں نے جب جنگ کا آغاز ہوا تو ایک صحابی بڑی حیرت سے وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ دونوں میرے قریب اور مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مکے والوں کی فوج ہے ان میں ابو جہل کون سا ہے؟ تو میں نے کہا تم بچوں تم ابو جہل کو کیا کہتے ہو؟ ہم نے سنا ہے وہ حضور کا سب سے بڑا دشمن ہے اور حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، توہین کرتا ہے۔
لہذا ہمارا نشانہ ابو جہل ہے۔ تو وہ کہتے میں نے حیرت سے ان بچوں کو دیکھا، ابو جہل کو دیکھا جس نے خود لوہے کی پہن کر اوپر سرداری پگڑی لپیٹی ہوئی تھی اور لشکر کے قلب میں کھڑا ہوا کام صادر کر رہا تھا۔ تو میں بڑا حیران ہوں، کہا آپ حیران نہ ہوں، آپ ہمیں بتا دیں، نشانی بتا دیں، اشارہ کر کے بتا دیں کون سا بندہ ہے، اس کے بعد ہمارا کام۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ وہ جو شخص اس طرف کھڑا ہوا آگے پیچھے فوج کو بڑھا رہا ہے وہ ابو جہل۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ تیر کی طرح لپکے اور ابو جہل کو زخمی کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، بے شمار جنگوں میں حصہ لیا اسلام کی طرف سے اور بڑے مانے ہوئے جرنیل تھے، انہوں نے باپ کو بچانے کے لیے حملہ کیا، ایک بچے کو تلوار ماری جو اس کے کندھے میں لگی، لیکن بازو کٹنے کی بجائے ایک پٹھا اڑا ہوا رہ گیا اور وہ اس طرح اس کے آگے پیچھے جھول رہی تھی۔ تو اس ننھے بچے نے، نوعمر بچے نے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کے جھٹکا مارا اور توڑ دیا کہ یہ مجھے اڑا رہی ہے، اور دونوں نے ابو جہل کو گرا لیا اور انہی کے ہاتھوں مارا گیا۔ جنگ ختم ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور راویان حدیث میں سے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ابھی اس میں سانس کی رمق باقی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جا کر دیکھو زخمیوں میں کون کون پڑا ہے، مردوں میں کون کون ہے، اور مجھے بتاؤ کون کون مارا گیا۔ تو ابو جہل کے پاس پہنچے تو اس میں سانس کی رمق ابھی باقی تھی۔ شروع زمانے اسلام میں عبداللہ ابن مسعود اسلام لائے تو ابو جہل نے انہیں تھپڑ مارا تھا، اس کے ہاتھ کی انگوٹھی کا یہ جو نگینے والی طرف ہے یہ اندر تھی، تو ان کا یہاں سے کان پھٹ گیا۔ وہ اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے تو اس نے آنکھ کھول کے دیکھا اور کہنے لگا کہ تم ہو تو ایک چرواہے لیکن بڑی بلند جگہ پر بیٹھے۔ انہوں نے فرمایا بے ایمان میں تو تیرا سر کاٹنے لگا ہوں۔ ہاں، اس نے کہا اگر سر ہی کاٹنا ہے تو ذرا بدن کے ساتھ رگڑ کر کاٹنا کہ جب دوسرے سروں میں پڑا ہو تو اونچا ہو، سردار کا سر ہے۔ انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا، اب اٹھا کر لے جانے لگے تو اٹھایا نہیں جا رہا تھا، جب کھینچتے تو گھسٹتا ہوں، کہا کہاں تک میں کھینچ کر لے جاؤں گا۔ ایک تسمہ نکالا اور کان میں سوراخ کر کے تسمہ ڈالا اور تسمہ کھینچ کر چل پڑے اور بارگاہ نبوی میں لے گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو تیرا کان اس نے تھپڑ مار کر پھاڑا تھا، اللہ نے اس کا بدلہ اس سے آج لے لیا کہ تو نے بھی اس کا کان پھاڑ کر وہاں سے رسی ڈال کر گھسی۔ تو ارشاد ہوتا ہے قانون باری یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں تو ہم میں اتنی بھی قوت ایمانی نہیں ہے کہ جو ہندوانہ رسومات کے مقابلے میں اسلام کو پر ہمیں قائم رکھ سکے۔ دنیاوی لالچ کو تو چھوڑ دو، ہمارے بے شمار امور ایسے ہیں جن کی اساس ہندوؤں کی رسومات ہیں۔ یہی جو آپ نے بسنت منایا جس میں 2 کروڑ کی تو صرف لاہور شہر میں ڈوریں بکیں پتنگوں کے لیے، جہاں بے شمار لوگ بغیر علاج کے اور بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں، یہ تو اسلامی تہوار تو نہیں ہے، ہندوؤں سے آیا۔ اسی طرح اپنے ارد گرد اپنی شادی کو چھوڑ دیں، کوئی مر جائے تو بھی ہندوؤں کی رسومات اپنائی جاتی ہیں اور شریعت اسلامی چھوڑ دی جاتی ہے۔ اس کا ہم کیا جواز کیا پیش کرتے ہیں کہ اس میں بڑی نکٹی ہوگی، ہماری گویا اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کے دین پر عمل کو ہم بدنامی سمجھتے ہیں،
اور جو زمانے میں مروجہ رسومات ہیں وہ خواہ عیسائیوں کی ہیں، یہودیوں کی ہیں، ہندوؤں کی ہیں، ان پر عمل کرنے میں اپنی شان سمجھتے ہیں، اور یہی اسی کا نام منافقت ہے کہ بظاہر مسلمان بھی ہو، حج بھی کرے، عمرے بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، لیکن جب عمل کی باری آئے تو اسے اپنا نفع اللہ کے احکام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو چھوڑ کر دوسری طرف جانے میں ملے۔ یہ حال تو ہمارا اپنا، ہمارے معاشرے کا ہے۔ اب اوپر چلے جائے تو اپنی پوری حکومت کو دیکھ لیجئے، اب تو وہ شے منظر عام پر آ گئی، اخباروں میں بھی آ گئی، کمپیوٹر میں بھی آ گئی، ای میل پر بھی آ گئی کہ 11 ستمبر کو جو امریکہ میں دہشت گردی کی گئی اس کے بانی یہودی تھے، کون سے شہر میں بیٹھ کر منصوبہ بندی کی گئی اور اس میں کتنے افراد شامل تھے، کتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، وہ ساری چیز اب تشت ازبام ہو گئی اور ہر بندہ جانتا ہے۔ جس بندے کو بھی تھوڑا سا کمپیوٹر سے مس ہے یا باہر کے اخباروں سے رابطہ ہے، وہ سارے جانتے ہیں کہ یہ چیز اب ایک کھلا راز بن گئی ہے۔ لیکن اسے بہانہ بنا کر ایک ایسی ریاست کا خاتمہ کر دیا گیا جو محض اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین کے مطابق اور اللہ کے قانون کے مطابق وجود میں آئی تھی۔ یہ کردار تو کافروں کا تھا، نام کے مسلمانوں کا کردار کیا تھا؟ ہم دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہیں، کیا یہ جتنے لاکھوں بچے، خواتین، بوڑھے مارے گئے افغانستان میں، شہید ہوئے، یہ سارے دہشت گرد تھے؟ کیا دہشت گردی کی کوئی بین الاقوامی تعریف کی گئی کہ کون دہشت گرد ہے؟ کس عمل کا نام دہشت گردی ہے؟ ہماری حکومت کا جو ارشاد تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم امریکہ کا ساتھ نہ دیتے تو ہمیں پتھر کے زمانے میں رہنا پڑتا، ہمارے شہر تباہ ہو جاتے اور ہمیں جنگلوں میں جانا پڑتا، آبادیاں مٹا دی جاتی۔ یہی بات تو مدینہ کے منافقین نے بھی کہی تھی کہ انہیں اپنے دین پر بڑا گھمنڈ ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ مکے والے نے تاخت و تاراج کر دیں گے، انہیں شام کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ ہم اگر تجزیہ کریں تو ایک آدمی، عام آدمی سے لے کر حکمرانوں تک شاید ہماری ناک باہر ہو اور اس میں سے سانس آ جا رہی ہو، ورنہ ہم منافقت میں دھنسے ہوئے۔ اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی کہ اللہ بھی موجود ہے، اس کی طاقت بھی موجود ہے، ہمارا ایمان بھی موجود ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم حق کی حمایت کریں گے، اگر مظلوموں کا ساتھ دیں گے تو یہ کافر سے بہت بڑی طاقت ہے، یہ تو ہمیں تباہ کر دے گا، اللہ تو پتہ نہیں کہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، پہنچے گا کہ نہیں، اللہ پتہ نہیں کہیں ہے کہ نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی طاقت جس نے سارے افغانستان کو تہس نہس کر دیا، وہ ابھی تک افغانستان میں کس سے لڑ رہی ہے؟ جب انہوں نے پورا افغانستان فتح کر لیا تو پھر کس سے ڈر رہے ہیں؟ پھر کیوں مارے جا رہے ہیں؟ پھر کس سے لڑ رہے ہیں؟ وہ چند بھوکے مفلس لیکن پکے ایمان کے لوگ ان سے مارے نہیں جا سکے، وہ ابھی تک لڑ رہے ہیں، وہ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اور یہ جنگ پھیلے گی، اور جو منافقین اس سے بھاگ رہے ہیں وہ بھی اس کے گھیرے میں، اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ یہ تو پھیلے گی، بڑھے گی اور پورے بڑے صغیر میں جائے گی، غزوۃ الحزب برپا ہوگا۔ کامیاب وہی ہوں گے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جنہیں اللہ پر بھروسہ ہوگا، جنہیں اللہ پر یقین ہوگا، اللہ پر اعتماد ہوگا۔ اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب بھی ہے اور وہ حکیم، اس کی حکمت کا تقاضا ہے
کہ حالات کو وہ کس طرح پروان چڑھاتا ہے. وہ قادر مطلق ہے. ایک بیج سے ایک پودا نکلتا ہے اسے زمین پر پھیلا دیتا ہے. اس دوسرے بیج سے ایک پودا نکلتا ہے اسے تناور درخت بنا دیتا ہے. ایک بیج سے ایک پودا نکلتا ہے وہ خاردار جھاڑی بنتی ہے. کبھی اس پہ پھول کھلا دیتا ہے, کبھی اس کے ساتھ پھل لگا دیتا ہے. وہ قادر ہے کہ کس چیز کو کس انداز سے اس نے تربیت کر کے آگے لے جانا ہے. یہ منصوبہ بندی بھی وہ خود ہی کر رہا ہے کہ اتنا بارود پھونکنے کے بعد, اتنے بم برسانے کے بعد, یہ پہلی دفعہ میں نے کم از کم یہ اصطلاح پہلی دفعہ سنی کہ افغانستان میں کارپٹ بمبنگ کی گئی. یعنی اس طرح بم گرائے گئے جس طرح چٹائی بچھا دی جاتی ہے یا قالین بچھا کے, زمین کا کوئی 1 انچ بم سے خالی نہ رہے. لیکن جنہیں اس نے رکھنا ہے وہ زندہ و سلامت ہیں, ان میں ہمت بھی ہے, قوت بھی ہے, اور ابھی تک لڑ بھی رہے. اور مذہبی ممالک نے بھاگنا شروع کر دیا. جرمنی نے اپنے فوجی واپس بلا لیے, میرے بندے مفت میں مارے گئے. فرانس نے اپنے بندے واپس بلا لیے کہ میرے بندے آپ نے مفت میں مروا دیے. ابھی تک امریکہ کے بھی مر رہے ہیں, برطانیہ کے بھی مر رہے ہیں. روزانہ امریکہ اور برطانیہ کو پھر بمباری کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر انہوں نے افغانستان فتح کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ فتح نہیں کر سکے. ان کا کنٹرول تو ایک کابل شہر پر بھی مکمل نہیں ہے. اور ابھی کہاں, ابھی تو یہ پھر سے پلٹے گی, اس کا رد عمل آئے گا انشاءاللہ. تو اس سارے کا حاصل یہ ہے کہ اسلام اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتماد کرنا, بھروسے کرنا. اور جب تک اعتماد اور یقین قائم نہ ہو اطاعت کی توفیق عطا نہیں ہوتی. رسم مسلمانی رہ جاتی ہے, اس میں وہ قوت اسلام باقی نہیں رہتی. مجھے آج دیر ہو گئی, میں دیر سے آیا, مجھے بخار تھا. میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. 10 منٹ اوپر ہو گئے, آپ کو انتظار کرنا پڑا, مجھے افسوس ہے. اللہ کریم ہمیں اپنی ذات سے اتنی آشنائی دے دے کہ ہم اس پر بھروسہ کر سکیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.